हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। आज हम एक ऐसे यूएसए के कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एक अच्छा कॉलेज हो सकता है, बिकॉज़ ये कॉलेज हाई एक्सेप्टेंस रेट प्रोवाइड कर रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि आप इस कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट जीआरई, विदाउट जीमैट, विदाउट मैट, विदाउट आइल्स, विदाउट टॉफल। इन सब टेस्ट स्कोर के बगैर आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये, अगर आप चाहते हैं कि आप $80,000 की जो स्कॉलरशिप है उसे अवेल करें या उसके लिए अप्लाई करें, तो आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। तो हम डिटेल में इस कॉलेज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल्स हैं, बोथ फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट। और इंटरनेशनल स्टूडेंट ने अगर एज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, और इसी तरह जो ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट है अगर उन्होंने अप्लाई करना है तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और स्कॉलरशिप कौन सी अवेलेबल हैं, और इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलेज की बात कर लेते हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सर्च करना है एना मौर्य कॉलेज। सो दिस इज़ द कॉलेज जो कि लोकेटेड है यूएसए के अंदर। और आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्सेप्टेंस रेट है दैट इज़ अ गुड एक्सेप्टेंस रेट। और ये कॉलेज आपको अलाउ कर रहा है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के बगैर या जी मैट और मैट के बगैर, जीआरई के बगैर इस कॉलेज में स्टडी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको इस कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर बात करें कौन कौन से हमारे पास डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले अगर हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बात करें तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर कोर्स प्रोग्राम अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कम्युनिकेशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल एंड सोशल मीडिया डिज़ाइन है, एजुकेशन है, इंग्लिश का प्रोग्राम अवेलेबल है। इसी तरह जो हमारे पास फोरेंसिक साइंस है उसका प्रोग्राम अवेलेबल है, ग्राफिक डिज़ाइन का प्रोग्राम अवेलेबल है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम अवेलेबल है। वो स्टूडेंट जो मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर प्रोग्राम अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी तरह हेल्थ साइंस अवेलेबल है, हिस्ट्री का प्रोग्राम अवेलेबल है, लॉ का प्रोग्राम अवेलेबल है, नर्सिंग जो स्टूडेंट स्टडी करना चाहते हैं उसका प्रोग्राम अवेलेबल है। इसी तरह साइकोलॉजी का प्रोग्राम अवेलेबल है, पैरामेडिक साइंस का प्रोग्राम अवेलेबल है। तो इट्स मीन कि नंबर ऑफ कोर्स प्रोग्राम अवेलेबल हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, अगर वो इस कॉलेज के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और इनमें से किसी भी कोर्स प्रोग्राम को वो स्टडी करना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए कौन से प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारे जो कोर्स प्रोग्राम हैं इस कॉलेज की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं, जिनको वो स्टडी कर सकते हैं अगर वो कोर्स प्रोग्राम उनका डिज़ायर्ड कोर्स प्रोग्राम है। जस्ट लाइक हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स प्रोग्राम अवेलेबल है, हमारे पास काउंसलिंग साइकोलॉजी का प्रोग्राम अवेलेबल है, एजुकेशन का प्रोग्राम अवेलेबल है। इसी तरह हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का प्रोग्राम अवेलेबल है, इंटीग्रेटेड मीडिया आर्ट्स का प्रोग्राम अवेलेबल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम अवेलेबल है। और ये सारे प्रोग्राम आपके पास अवेलेबल हैं फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट, अगर आप किसी ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करने जा रहे हैं या एक ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम को स्टडी करने जा रहे हैं, मेक श्योर करना है कि जिस भी कोर्स प्रोग्राम को आप चूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन को ज़रूर रीड आउट करना है कि वो कोर्स प्रोग्राम एक्चुअली है क्या, और क्या चीज़ें उस कोर्स प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व हैं, और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उस कोर्स प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं कि अगर आप एक एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के तौर पर इस कॉलेज में अगर अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जो है इस कॉलेज के थ्रू स्टडी कर सकें विदाउट आइल्स, जीआरई, जीमैट और मैट, तो आपने किस तरह से, यानी ये जो इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उन्होंने वो इस कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक कॉमन एप्लीकेशन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप जो एना मारिया कॉलेज की ऑनलाइन एप्लीकेशन है उधर से भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और एप्लीकेंट्स को जो है वो एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है जिसके थ्रू वो इस वो कॉलेज के अंदर अप्लाई करते हैं अपने एडमिशन के लिए। अगर बात की जाए एडमिशन कब ओपन होते हैं अंडर ग्रेजुएट
اسٹوڈنٹ کے لیے تو جو فال ٹرم ہے اس کی جو انٹرنیشنل اپلیکیشن ڈیڈ لائن ہے دیٹ از February 1st، اور اگر اسپرنگ ٹرم کی بات کی جائے تو جو انٹرنیشنل اپلیکیشن کی ڈیڈ لائن ہے دیٹ از October 1st۔ میک شیور کریں کہ ان ڈیڈ لائن سے پہلے اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کریں تاکہ آپ ایک اچھے میں اپنی جو اپلیکیشن ہے اسے سبمٹ کر سکیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے۔ اپلائی کرنے سے پہلے یہاں پر ایک بات کہ جو آپ کی ٹرانسکرپٹ اور جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ نے الیکٹرانکلی جو ہے وہ سینڈ کرنا ہے اس ایڈریس پر، یا جو ہے آپ نے انہیں میل کرنا ہے اس ایڈریس پر۔ تو آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اپلیکیشن ہوگی آبویسلی، جو آپ کی ایڈمیشن کی اپلیکیشن ہوگی جس کو آپ کامن ایپ کے تھرو یا اینا ماریا کالج جو ہے اس کی آن لائن اپلیکیشن کے تھرو سبمٹ کروائیں گے۔ آپ نے اپلیکیشن فی پے کرنی ہے، اور اسی طرح آپ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں تو سبمٹ کریں گے اپنی جو آفیشیل سیکنڈری اسکول کی ٹرانسکرپٹ ہے۔ اوبویسلی آپ ایک انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو ہائی اسکول کی جو سیکنڈری ٹرانسکرپٹ ہے وہ آپ نے سبمٹ کرنی ہوگی، یا جو پریویس آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کی ٹرانسکرپٹ آپ نے سبمٹ کرنی ہوگی فار دا انڈر گریجویٹ پروگرام، تاکہ آپ انڈر گریجویٹ پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے انرول ہو سکیں۔ انگلش لینگویج پروفیشنسی کی بات کریں تو ان میں سے اگر کوئی بھی آپ کے پاس ٹیسٹ اسکور اویلیبل ہیں، جو کہ بہت سارے آپشن اویلیبل ہیں، تو آپ ان کو سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ بٹ ان کیس اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو پھر بھی ایگزیمشن مل جائے گی، بیکاز وہ اسٹوڈنٹ جو کہ کمپلیٹ کر آ رہے ہیں اپنی جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے اسے انگلش لینگویج کے اندر، اگر انگلش لینگویج جو ہے ان کا میڈیم آف انسٹرکشن تھا جہاں سے انہوں نے اپنی سیکنڈری ایجوکیشن کمپلیٹ کی، تو وہ ایلیجیبل ہوں گے فار دا ٹیسٹ آپشنل ایڈمیشن، یعنی ان کے لیے آپشنل ہوگا کہ وہ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اس لینگویج پروفیشنسی کے لیے یا نہیں، تاکہ انہیں ایڈمیشن کے لیے کنسیڈر کیا جا سکے۔ یعنی آپ کو ایگزیمپشن مل سکتی ہے اگر آپ کا میڈیم آف انسٹرکشن آپ کے سیکنڈری ایجوکیشن میں انگلش کا تھا۔ اسی طرح آپ نے پرسنل اسٹیٹمنٹ سبمٹ کرنی ہے، اور اس کی جو لینتھ ہے وہ 250 سے 500 ورڈس تک ہونی چاہیے۔ میک شیور کریں کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ ایسی ہو جو ڈسکرائب کر رہی ہو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، انکلوڈنگ کہ آپ کے ایجوکیشن گولز کیا ہیں اور آپ کیا چیز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایڈمیشن انٹرویو جو ہے وہ آپ کا کنڈکٹ ہوگا، جو کہ ریکمینڈڈ ہے لیکن ریکوائرڈ نہیں ہے، اور ان کیس اگر آپ سے کہا جائے گا یا انٹرویو آپ کا جو ہے وہ پلان کیا جائے گا تو انٹرویو بھی آپ کا کنڈکٹ کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اگر یہاں پر اگر آپ جو ہیں کچھ یہاں پر ٹیسٹنگ پالیسی ہے ریگارڈنگ اون اسٹوڈنٹ کے لیے جو پرسیو کرنا چاہتے ہیں ڈگری پروگرام کو ایجوکیشن اور نرسنگ کے اندر، تو انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ انہیں کمپلیٹ کرنا پڑے گا نیسیسری اکیڈمک پروگرام کو اور ٹیسٹنگ ریکوائرمنٹ کو، تاکہ وہ اپنے رسپیکٹیو پروگرام کو اسٹڈی کر سکیں۔ اسی طرح یہاں پر ریکوائرمنٹ ہے ان اسٹوڈنٹ کے لیے جو پروسپیکٹیو آرٹ اور ڈیزائن میجر کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس ریکوائرمنٹ کو ریڈ کر سکتے ہیں اگر یہ پروگرام آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگین پروسپیکٹیو نرسنگ میجر کی یہاں پر کچھ چیزیں مینشن ہیں جو کہ اس کا ایڈمیشن کرائٹیریا کی کچھ چیزیں ہیں، جسٹ لائک اے سیکنڈری اسکول پروگرام آف اسٹڈی جو ہے وہ اس کے اندر انکلوڈ ہونا چاہیے 4 year آف یور کالج، پریپریٹری انگلش، میتھمیٹکس، 2 years آف سائنس ود لیب ریکوائرڈ، 2 to 3 year آف سوشل اسٹڈیز ہیومینٹیز، 2 years آف فورن لینگویج جو کہ پریفرڈ ہے۔ اپلیکیشن ڈیڈ لائن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ کیا اگر ہم نے اپلائی کرنا ہے ایز این انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ تو کیا اسکالرشپ ہمیں آفر کی جائیں گی۔ آپ جو ہے کسی بھی کنٹری سے اگر اس کالج کے اندر اپلائی کر رہے ہیں یو ایس اے کے اندر اسٹڈی کرنے کے لیے، تو آپ کو $68,000 سے لے کر $80,000 تک کی جو اسکالرشپ ہے وہ آفرڈ کی جائے گی اگر آپ اس کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں، یعنی اگر آپ اسکالرشپ کے کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں اور اس میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو گرانٹس بھی آفرڈ کی جاتی ہیں جن کی جو ویلیو ہے دس از دا ویلیو، جو کہ ان گرانٹس کی ویلیو ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کو آفرڈ کی جائے گی۔ اور یہ جو گرانٹس ہے یہ رینیویبل ہے، یعنی ایچ ایئر جو ہے یہ دوبارہ سے بھی آفر کی جائیں گی اگر اسٹوڈنٹ جو ہے جو کرائٹیریا ہے، جو اکیڈمک ریکارڈ ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں اور اس کو میٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں گریجویٹ اسٹوڈنٹ کے لیے کہ گریجویٹ اسٹوڈنٹ نے جب اس کالج کے اندر اپلائی کرنا ہے تو ان کی جو ایڈمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے۔ اوبویسلی جب آپ ایک گریجویٹ پروگرام کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو میک شیور کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے جو پریویس بیچلر ڈگری ہے وہ ہونی ضروری ہے، یعنی جو پریویس ڈگری پروگرام ہے آپ نے جو کمپلیٹ کیا ہے
اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ گریجویٹ پروگرام کے اندر جو ہے وہ اسٹڈی کر سکیں. اور اپلائی جب آپ نے کرنا ہے تو اپلائی کرنے کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. آپ نے اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا ہے اور اپلیکیشن کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے یوزنگ دا اینا ماریا کالج آن لائن اپلیکیشن. آپ نے جو ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے جس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سبمٹ کرنا ہے 500 ورڈس کا, اور آفیشیل ٹرانسکرپٹ آپ نے سبمٹ کرنی ہے. ریزیومے آپ سے ریکوائرڈ ہوگا, اس کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے. ریزیومے یعنی آپ کی سی وی اور 2 لیٹر آف ریکمنڈیشن آپ نے سبمٹ کرنے ہیں, اور اگر آپ کے پاس انگلش لینگویج پروفیشنسی کا ٹیسٹ اسکور ہے تو اس کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے, لیکن اس کی بھی ایگزیمشن آپ کو مل سکتی ہے. اس کے بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں. اکیڈمک ریکارڈ کی اگر بات کی جائے تو آپ کے پاس جو ہے کمپلیشن ہونی چاہیے سکسیزفل بیچلر ڈگری کی, تاکہ آپ جو ہے گریجویٹ پروگرام کے اندر اسٹڈی کر سکیں. اور یہاں پر لسٹ آف ریکگنائز بیچلر ڈگریز ہیں جن کو ایکولنٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہے یو ایس اے کے. اگر آپ جو ہے ان ڈگریز کو آؤٹ سائڈ آف یو ایس اے سے اسٹڈی کر آ رہے ہیں تو آپ کی یہاں پر کنٹری کا جو بھی نیم یہاں پر مینشن ہے اس کے سامنے ڈگری ہوگی اور آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ اگر بات کی جائیں تو ہمارے پاس ہے کہ آپ نے جو انگلش پروفیشنسی سبمٹ کرنی ہے یہاں پر, تو آپ نے جو انگلش پروفیشنسی سبمٹ کرنی ہے, اگر تو آپ ایک نیٹیو انگلش اسپیکنگ کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو انگلش لینگویج پروفیشنسی جو ہے وہ نہیں سبمٹ کرنی پڑے گی. یا اگر آپ نے جو ہے ریسیو کی ہے ڈگری کو کسی ایسے کالج یا یونیورسٹی سے جو کہ یو ایس اے کے اندر ہے ود ان دا لاسٹ 2 ایئر, تو بھی آپ کو جو انگلش پروفیشنسی کا ٹیسٹ اسکور ہے اسے نہیں سبمٹ کرنا پڑے گا. یا آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں یو ایس اے کے تو بھی آپ کو جو ہے وہ نہیں سبمٹ کرنا پڑے گا اس ٹیسٹ اسکور کو. یا جو آپ کی جو فرسٹ یا نیٹیو لینگویج ہے وہ انگلش ہے اور آپ بلونگ کرتے ہیں ان میں سے کسی بھی کنٹری سے, تب بھی آپ کو انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ سے ایگزیمپٹ کر دیا جائے گا. اور نہ صرف یہ, اگر آپ ان میں سے کسی کرائٹیریا کو میٹ نہیں کر رہے اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ آئلٹس کی ایگزیمپشن آپ کو مل جائے, تو یہاں پر کلیئرلی مینشن ہے کہ جو ایڈمیشن کمیٹی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ آپ کی جو اکیڈمک کورس ورک ہے اس کو جو ہے اس کی ایویلیویشن کرتی ہے. اور اگر انہیں لگتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ساری کمٹمنٹ کو, سارے جو کرائٹیریا ہے اس کو میٹ کر رہے ہیں اور آپ کا جو اکیڈمک ریکارڈ ہے وہ بہت اچھا ہے, تو اس کنڈیشن میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایکسیپشن مل سکتی ہے ریگارڈنگ دا لسٹڈ اسکورز, اور آپ جو ہیں ایگزیمپٹ ہو سکتے ہیں انگلش لینگویج کی پروفیشنسی کے ٹیسٹ اسکور سے. اور اسی طرح آپ جو ہے جب اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اگر میٹ جی آر ای جی میٹ ہے تو آپ اسے سبمٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے بغیر بھی اپلائی کر سکتے ہیں, بیکاز یہ جو ہے ریکوائرڈ نہیں ہے فار ایڈمیشن. لیکن اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ انہیں سبمٹ کر سکتے ہیں ایڈیشنل کنسنٹریشن کے لیے. اور یہ جو چیزیں ہیں اور اس کی ڈیٹیل یہاں پر اگین مینشن کی جا رہی ہے, جیسٹ لائک پرسنل اسٹیٹمنٹ, 2 لیٹر آف ریکمنڈیشن, اور آپ کی جو اپلیکیشن فی ہے وہ بھی آپ کو پے کرنی پڑے گی. اور اپنے ڈاکومنٹس کو آپ کو جس طرح سے آپ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ نے سبمٹ کرنا ہے ویسے ہی آپ نے بھی سبمٹ کرنا ہے الیکٹرانکلی, یا آپ نے میل کرنا ہے اس ایڈریس پر. تو یہ تھی انفارمیشن ریگارڈنگ کہ آپ کس طرح سے اپلائی کریں گے ایز اے گریجویٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ایٹ دا اینا موریا کالج, تاکہ آپ جو ہے یو ایس اے سے اسٹڈی کر سکیں. تو کیا گریجویٹ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اسکالرشپ اویلیبل ہے؟ تو گریجویٹ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اسکالرشپ اویلیبل ہے. ان میں سے اگر ایک اسکالرشپ کی بات کی جائے دیٹ از الومنائی اسکالرشپ. اس اسکالرشپ کے تھرو اسٹوڈنٹ جو ہیں انہیں وہ ریسیو کریں گے 20% جو ان کی ٹیویشن ہے اس کی ریڈکشن, یعنی 20% ان کی ٹیویشن فی میں ان کو ڈسکاؤنٹ پرووائڈ کیا جائے گا تاکہ وہ جو ہے اپنی جو اسٹڈی ہے اسے کمپلیٹ کر سکیں. یعنی ایک قسم کا انہیں جو ہے وہ ٹیوشن فی ویور پرووائڈ کیا جائے گا. اور اگر ڈیڈ لائن بات کی جائے الومنائی اسکالرشپ کی, تو اگر فال ٹرم کی بات کی جائے تو دیٹ از اگست 1, اگر اسپرنگ ٹرم کی بات کی جائے دیٹ از دسمبر 1, اور اگر سمر کی بات کی جائے دیٹ از مئی 1. تو میک شیور کریں کہ اگر آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان ڈیڈ لائن کو ضرور جو ہے فالو کریں, یعنی ان ڈیڈ لائن کے مطابق جو ہے اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کریں. تو یہ تھی انفارمیشن ریگارڈنگ کہ آپ کس طرح سے یو ایس اے کے ایک جو ہائی ایکسیپٹنس کالج ہے وہاں سے اپنی جو انڈر گریجویٹ یا گریجویٹ ڈگری پروگرام ہے اسے اسٹڈی کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ ٹو وداؤٹ انگلش لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ اسکور, اگر آپ اس کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہیں جو میں نے کرائٹیریا آپ کو بتایا. اور کس طرح سے آپ ایگزیمپٹ ہو سکتے ہیں میں نے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا.
اور نہ صرف یہ بلکہ آپ $80,000 تک کی اسکالرشپ بھی ون کر سکتے ہیں، اویل کر سکتے ہیں اگر آپ اسکالرشپ کے کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں اور اسکالرشپ کے اندر سلیکشن کروا دیتے ہیں، اور آپ جی آر ای، جی میٹ اور میٹ کے بغیر بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور یہ ٹیسٹ اسکور بھی ریکوائر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ان کو سبمٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ یہ اپرچونیٹی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو کسی نئی اپرچونیٹی کے ساتھ۔ سو ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔